کا تذکرہ گزشتہ کئی آیات سے چلا تھا۔ اس ضمن میں درمیان میں اصحاب اعراف کا تذکرہ شروع ہوا۔ گزشتہ گفتگو ہماری اصحاب اعراف کے متعلق تھی۔ اعراف کی وضاحت میں نے عرض کر دی تھی کہ یہ کون لوگ ہوں گے اور اعراف کون سے مقام کا نام ہے وغیرہ۔ پھر یہ جس وقت اصحاب اعراف اپنے اعراف والے مقام پہ کھڑے ہوں گے تو اہل جنت میں سے جس کو پہچانیں گے تو کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم۔ جنت میں داخلہ نہیں ہوا ہوگا لیکن وہم یطعمون پر امید ہوں گے۔ جہنمیوں کو جس وقت دیکھیں گے تو اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ یا اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر ہمارا اجتماع نہ ہو۔ ونادى اصحاب الاعراف، آج کی گفتگو بھی اصحاب اعراف کی ہی ہے، لیکن آج کی گفتگو یہ ان کی جو ہے وہ اہل جنت کے ساتھ ہے اور ساتھ ساتھ اہل جہنم سے بھی ہے، لیکن اہل جنت کا جو دنیا کے اندر موقف تھا اس کی تصدیق اصحاب اعراف کے مقام پہ کھڑے ہو کر رہے ہوں گے۔ چونکہ تین گروہوں کا ذکر ہے اور بار بار تینوں کا نام بھی لینا پڑ رہا ہے، اس وقت میں بعض اوقات مختصر جملہ بولتا ہوں تو بہرحال توجہ رکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ تو یہ اعرافی رجالا یعرفونہم بسیماہم، جن لوگوں کو اپنے اندازے سے پہچان لیں گے۔ اندازے سے پہچاننا کیا ہوگا؟ کل میں نے سورہ آل عمران کے حوالے سے ایک آیت عرض کی تھی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم۔ چہروں سے اور اعضاء سے پہچانیں گے یہ لوگ، جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، یہ انہیں اس نشانی سے پہچان کر ان سے گفتگو کریں گے۔ وتسود وجوہ، اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی پھٹکار اور لعنت کے مستحق ہو چکے ہیں۔ نمبر 2، پہچاننے کا طریقہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو ان وضو کے اعضاء کی چمک سے یہ اصحاب اعراف جنتیوں کو پہچان لیں گے۔ اور ایک اور جگہ پر سورہ عبسہ میں بھی، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے غضب کا شکار ہو چکے ہوں گے ترحقها قطرہ، ان کے چہروں پر گرد و غبار اور دھواں پڑا ہوا ہوگا، وہ اس کیفیت سے پہچانے جا رہے ہوں گے۔ بہرحال جس وقت یہ اصحاب اعراف ان لوگوں کو پہچانیں گے، یعنی اہل جہنم کو، جہنمیوں کو جس وقت پہچان لیں گے تو دعا سلام تو ہوگی، دنیا کی پہچان بھی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے بے شک بھلے بہت زیادہ تفاوت اور دوری ہے دونوں کے درمیان، لیکن یہ ہے کہ وہاں یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، اور کچھ نہ کچھ انہیں گفتگو کرنے کا موقع مل جائے گا، جس طرح یہ قرآن نقل کر رہا ہے، اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا۔ تو یہ جہنمیوں کو خطاب کر کے کہیں گے اصحاب اعراف، یعنی ہے بڑا عجیب منظر، یہ خود بھی جنت میں نہیں گئے، جہنم میں بھی نہیں گئے، تو نال پنجابی کہیے گلاں بھی لا رہے ہیں، جہنمیوں نو گلاں بھی لا رہے ہیں نال، تو ساتھ ساتھ ان کو بھی جلا رہے ہیں۔ وہاں کھڑے ہو کر کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، بڑا باکمال جملہ ہے۔ صحاب اعراف جہنمیوں کو خطاب کر کے کہیں گے ہاں بھائی تمہاری بازی نہیں چلے گی، جتھا اور جمگٹھا نہیں چلے گا، برادری لیول پر فیصلے نہیں ہوں گے جنت اور جہنم کے، بلکہ انسان کے اپنے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ہوں گے۔ چاہے ابو جہل شاہ کیوں نہ ہو، یہ شاہ تھا، ابو جہل شاہ ہی تھا نا، یہ ابو لہب بھی شاہ ہی تھا، اسی خاندان کے تھے نا یہ لوگ، تو ابو جہل شاہ تو جل رہا ہوگا دوزخ میں، لیکن صہیب رومی، بلال حبشی، وہ جنت کے مناظر میں ہوگا، وہ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ اگر چہرے کی خوبصورتی پر فیصلے ہونے ہوتے تو ابو لہب جہنمی نہ ہوتا، برادری کی بنیاد پر اگر فیصلے ہونے ہوتے تو ابو طالب جہنمی نہ ہوتا، کلمہ نہیں پڑھا، اور شکل و صورت پر اگر فیصلے ہوتے
تو پھر جنت کی حوریں بلال کے لیے نہ تڑپتی، جنت کی حوریں پھر صہیب رومی کے لیے نہ تڑپتی. یہ کہیں گے ما اغنى عنکم جمعکم. اصحاب اعراف کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے کہ تمہاری پارٹی نے، تمہاری جماعت نے، تمہارے جتھے نے، جن کی بنیاد پر تم بڑے بڑے شرور اور فتن برپا کر دیا کرتے تھے، بڑے بڑے فتنے اور فساد برپا کر دیا کرتے تھے، ما اغنى عنکم جمعکم، آج تمہارے کام کوئی بھی نہیں آیا. ایک چیز. وما کنتم تستکبرون. دوسری بات یہ کہیں گے کہ جن بنیادوں پر تم تکبر کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا کرتے تھے، آج اس بڑے پن نے بھی تمہارا کوئی فائدہ نہ کیا. وہ بڑا پن کیا تھا؟ نمبر 1 برادری کی ابھی بات ہو چکی. نمبر 2 جس چیز پر انسان کو گھمنڈ ہوتا ہے فطرتی طور پر، وہ مال ہے. اللہ ماشاء اللہ. ورنہ یہ کہ مال کی بنیاد پر بھی تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے. جس کو جہاں چاہا مال کی بنیاد پہ جھاڑ کے رکھ دیا، کسی کی کوئی عزت نفس نہیں. تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو نے ایسا کر دیا. وما کنتم تستکبرون. یہ جس وقت ہم 6 انچ اونچے ہوتے ہیں نا، 6 انچ آپ گاڑی میں رکھتے ہیں، میرے خیال میں 6-7 انچ، 1 فٹ ہی اونچی ہوتی ہوگی گاڑی زمین سے، ہیں 1 فٹ زمین سے ہم اوپر ہوتے ہیں تو زمین پہ چلنے والی مخلوق ہمیں کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں. ان کو راستہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں. ان کے کسی بھی قسم کے معاشی اور انسانی حقوق کو پورا کرنے کے لیے، یار میں آپ کی بات نہیں کرتا، یہ اوورال یہ معاشرے کی خرابیاں اور پریشانیاں ہیں، کچھ سمجھنے کے لیے اس کو تیار نہیں ہوتے ہیں. وما کنتم تستکبرون. جن بنیادوں پر تم اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتے رہے، آج وہ ساری چیزیں بھی وہیں دری کی دری رہ گئی. جس مال کی وجہ سے تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے، آج وہ چیزیں بھی وہیں کی وہیں رہ گئی ہیں. آج کیا ہے تمہارے پاس؟ ما اغنى عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون. تمہارے جتھے اور جماعت نے بھی تمہیں فائدہ نہ دیا، تمہاری پارٹی اور مسلک نے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا. وما کنتم تستکبرون. جس بنیاد پر، اپنی برادری کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر جن چیزوں کو، اور وہ مال یحسب انہ مالہ اخلدہ. قرآن پاک کہتا ہے تم سوچا کرتے تھے کہ یہ کبھی نہیں جائے گا. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہاتھ کی میل ہے، ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ مال کیا ہے؟ ہاتھ کی میل ہے. یہ ہم کہتے ہیں، لیکن یہ چیز ہمارے ذہنوں میں فٹ نہیں ہوئی، یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہم نے اور کئی اصطلاحیں جو ہیں وہ تراشی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہاں